اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اسرائیل سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے نکلنے کا مطالبہ کرتے ہوئے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے قرارداد منظور کر لی۔ جنرل اسمبلی نے 8 کے مقابلے میں 157 ووٹوں سے قرارداد منظور کر لی۔ امریکہ اور اسرائیل نے قرارداد کی مخالفت کی جبکہ 7 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ جنرل اسمبلی نے فلسطینیوں کے حق خودارادیت اور آزاد ریاست کے حق کو بھی تسلیم کیا جبکہ مغربی کنارے، مشرقی یروشلم اور غزہ پٹی پر اسرائیلی قبضے کو ناجائز قرار دیا۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بین الاقوامی قوانین کے تحت مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ 1967 کی سرحدی تقسیم کے مطابق 2 ریاستی حل کا مطلب ہے کہ دونوں ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہیں۔ اجلاس کے دوران جون 2025 میں نیو یارک میں فرانس اور سعودی عرب کی مشترکہ صدارت میں سفارتی کوششوں کے ذریعے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کو یقینی بنانے کے لیے اعلیٰ سطح کی بین الاقوامی کانفرنس بلانے کا بھی اعلان کیا گیا۔ عراق شام کی صورت حال پر خاموش تماشائی نہیں بنے گا، وزیر اعظم سودانی۔ عراقی وزیر اعظم نے واضح کیا کہ بغداد شام کی موجودہ صورتحال کے تباہ کن نتائج پر خاموشی اختیار نہیں کرے گا۔ مہر خبر رساں ایجنسی نے وا نیوز کے حوالے سے بتایا ہے کہ عراق کے وزیر اعظم محمد شاہ سودانی نے ترکی کے صدر اردگان سے ٹیلی فونک بات چیت کی۔ عراقی وزیر اعظم نے واضح کیا، عراق شام میں جاری صورتحال کے تباہ کن نتائج پر خاموش تماشائی بنے کھڑا نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا عراق پہلے ہی دہشت گردی اور شام کے علاقوں پر انتہا پسند تنظیموں کے کنٹرول کے نتائج سے دوچار ہے، لہٰذا وہ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہونے دے گا۔ السودانی نے ترک صدر سے گفتگو کے دوران شام کی سالمیت اور خود مختاری کے احترام پر تاکید کی۔ انہوں نے کہا عراق اپنی اور شام کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ عراقی وزیر اعظم نے کہا اسلامی ممالک داخلی انتشار اور تقسیم کے متحمل نہیں ہے۔ شام کے موجودہ واقعات سے صہیونی حکومت کو فائدہ پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا صہیونی حکومت نے شامی فوج کے ٹھکانوں کو اس طرح نشانہ بنایا جس سے دہشت گرد گروہوں کو شام کے بعض علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی راہ ہموار ہوئی۔ اس ٹیلی فونک بات چیت کے دوران فریقین نے شام کی سلامتی اور استحکام کی حمایت کی ضرورت پر زور دیا۔ صہیونی حکومت نسل پرست ریاست ہے، آکسفورڈ یونین کا بیان۔ آکسفورڈ یونین نے صہیونی حکومت کو نسل پرست ریاست کے طور پر فلسطین میں نسل کشی کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ سحرمندل/دنیا موصولہ رپورٹ کے مطابق آکسفورڈ یونین کے صدر ابراہیم عثمان موفی نے ایک ڈیبیٹ میں غزہ کے خلاف اسرائیل کی جنگ کی مذمت کرتے ہوئے ایک اسرائیل نواز مقرر کو ڈیبیٹ ہال سے نکال دیا۔ اس مناظرے کے اختتام پر آکسفورڈ یونین کے اراکین کی جانب سے اسرائیل کو ایک نسل پرست ریاست کے طور پر فلسطین نے نسل کشی کا ذمہ دار قرار دینے کے تعلق سے ایک قرارداد پاس کی گئی جس کے حق میں 278 اور مخالفت میں 59 ووٹ ڈالے گئے۔ اس مناظرے میں کہ جس کی کاوریج میڈل ایسٹ آئی نے کی اور اس میں آکسفورڈ کے طلبہ نے بھی شرکت کی، بہت زیادہ بحث گرم رہی اور تقریباً ہر مقرر کو طلبہ کے احتجاج کی وجہ سے کئی بار اپنی تقریر روکنا پڑی۔ آکسفورڈ فورم آکسفورڈ یونین برطانیہ کے شہر آکسفورڈ میں واقع ایک مباحثہ کرنے والا فورم ہے جس کی رکنیت آکسفورڈ یونیورسٹی کی اجازت سے دستیاب ہے۔ اس اسمبلی کی بنیاد 1860 میں برطانیہ کی دوسری سب سے بڑی تعلیمی اسمبلی کے طور پر رکھی گئی تھی۔ دیویندر فڑنویس 5 دسمبر کو مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ بی جے پی نے مہاراشٹر میں 20 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کی اور ریاست کی 288 اسمبلی سیٹوں میں سے 132 پر کامیابی حاصل کی، جو ریاست میں اس کی اب تک کی بہترین کارکردگی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے سینئر رہنما دیویندر فڑنویس جمعرات کو مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ ذرائع نے یہ اطلاع دی۔ ذرائع نے بتایا کہ مہاراشٹر بی جے پی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ سے قبل بدھ کو کور کمیٹی کی میٹنگ میں فڑنویس کے نام کو منظوری دی گئی۔ بی جے پی کی کور کمیٹی کی میٹنگ میں مرکزی وزیر نرملا سیتا رمن، گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی اور فڑنویس موجود تھے۔ بی جے پی نے سیتا رمن اور روپانی کو پارٹی کی مہاراشٹر لیجسلیچر پارٹی میٹنگ کے لیے مرکزی مبصر مقرر کیا ہے۔
बीजेपी ने महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी हासिल की और रियासत की 288 असेंबली सीटों में से 132 पर कामयाबी हासिल की, जो रियासत में इसकी अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी है। अपने इत्तेहादियों एकनाथ शिंदे की क़ियादत वाली शिवसेना और अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के साथ बीजेपी की ज़ेर-ए-क़ियादत अजीम इत्तेहाद को 230 सीटों की भारी अक्सरियत हासिल है। यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर के खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी का इजहार किया। नवंबर 2023 में केस की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त पर उत्तर प्रदेश हुकूमत और दीगर से जवाब तलब किया था और कहा था, वकील ने दलील दी कि उन्होंने एक ही इल्ज़ाम के लिए मुझ पर 2 बार मुकदमा दर्ज किया है। रियासत की तरफ से पेश होने वाले वकील ने 1986 के एक्ट की दफ़ात का हवाला दिया। बेंच ने कहा कि इस पर गौर करने की ज़रूरत है। एक्ट की बाज़ दफ़ात भी उसके सामने ज़ेर इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रोकथाम एक्ट को सख्त पाया। जस्टिस BR गावाई और KV विश्वनाथन की बेंच ने ये रिमार्क्स इस वक्त दिए जब वो एक शख्स की तरफ से दायर दरखास्त की समाअत कर रही थी, जिसने मई 2023 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया था, जिसमें इसके खिलाफ ज़िलाई अदालत में ज़ेर इल्तिवा कार्रवाई को कालादम करार देने की दरखास्त की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये एक्ट सख्त है। बेंच ने अपील मंजूर करते हुए कहा कि हम इस पर गौर करेंगे। नवंबर 2023 में केस की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त पर उत्तर प्रदेश हुकूमत और दीगर से जवाब तलब किया था और कहा था, वकील ने दलील दी कि उन्होंने एक ही इल्ज़ाम के लिए मुझ पर 2 बार मुकदमा दर्ज किया है। रियासत की तरफ से पेश होने वाले वकील ने 1986 के एक्ट की दफ़ात का हवाला दिया। बेंच ने कहा कि इस पर गौर करने की ज़रूरत है। एक्ट की बाज़ दफ़ात भी उसके सामने ज़ेर इल्तवा है। उर्दू की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहनामा चैनल ज़रूर मुलाहज़ा फरमाएं।